کہیں گے کیا عاشقوں کا پیشاب دیکھ کر بھی کوئی مسلمان ہوا؟ ہاں آؤ دیکھو عاشق کسے کہتے ہیں۔ عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر، ان کا یورین دیکھ کر، ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا سر سختی بیمار ہوئے۔ سر سختی اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس نے پوری زندگی کبھی زمین کو پیٹ نہیں لگائی، کبھی نہیں سوتے تھے۔ سر سختی رات بھی جگتے تھے اور دن بھی جگتے تھے صرف عبادت کر۔ ایک دن سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا پیر و مرشد سے سرکار سوتے نہیں۔ کہنے لگے جس کا محبوب جاگ رہا ہو اس عاشق کو سونے کا حق کیا ہے؟ جس کا محبوب جگ رہا ہو اس عاشق کو سونے کا حق کیا ہے؟ ایک دن سر سختی بیمار ہوئے، اسی بیماری کے عالم میں طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرا لیں۔ فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، حالانکہ کوئی ناجائز و حرام نہ طلب کر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، نہ ان کے پاس جاؤں گا نہ ان کو اپنے پاس آنے دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا، میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی، میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے ہیں نہ وہ خود آنا چاہتے ہیں، اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے ماموں تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن مرض چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے گا۔ آج بھی یورین چیک کر کے بیماری نکالی جاتی ہے لیکن مشینوں کے ذریعے سے، اس وقت کے طبیب لوگ اتنے ماہر تھے پیشاب دیکھ کر بیماری نکال لیتے تھے۔ تو کہا کہ پیشاب لے آؤ، یورین لے آؤ تاکہ میں چیک کروں کہ بیماری کیا ہے۔ حضرت سر سختی کا پیشاب لایا گیا، اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب، یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ یہ کرامت دیکھ کے ہنسے تو ضرور ہوں گے، کھل کے ہنسے ہوں گے، باقی یہ لوگ دیکھ لیں ان لوگوں کی جہالت دیکھ لیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی برابری تک لے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لیکن یہ لوگ اب مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ایک انسان کو، ایک ادنا سے انسان کو، جی وہ ساری زندگی سویا ہی نہیں ہے۔ پہلے ان کے 5 مہینے 5 سال 15 سال 20 سال تک چلتا تھا، اب یہ لوگ ساری زندگی تک لے کے چلے گئے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی برابری تک یہ لوگ چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائی ذرا غور کرے، جو لوگ جا کے قبروں سے شفا مانگتے ہیں، آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ بہت ہائی لیول کا اب یہ لوگ بابا بتا رہے ہیں، بزرگ بتا رہے ہیں، عالم دین بتا رہے ہیں، وہ خود بیمار ہو گیا اور ان کو کوئی ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر ہی نہیں ملا۔ لو جی نئی سٹوری سن لو، بابوں نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کبھی 90 لاکھ، کبھی 70,000، کبھی 50,000، لیکن ایک ڈاکٹر بھی مسلمان نہیں ہوا، اور ہوا اگر کوئی مسلمان تو وہ بھی پیشاب دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ یار کس قسم کی سٹوری ہے یار، قسم سے کوئی سٹوری کی سمجھ نہیں ہے، نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، رات کو سوچتے ہیں صبح لکھ دیتے ہیں، اور بریلوی عوام پہ مجھے حد آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا خوب بات کہی مولوی صاحب نے، سارے جھوٹ پہ اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ بہت ہی دین کا اہم مسئلہ سیکھ رہے ہوں۔ میرے بھائی ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔